کسی جنگل میں بہت سے پرندے اور جانور رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں ایک خوبصورت ندی بہا کرتی تھی اور ندی کے کنارے ایک گھنا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک خوبصورت چڑیا کا گھونسلہ تھا، جہاں چڑیا کا جوڑا اپنے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ چڑیا مانو اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہتی تھی، لیکن چڑیا مانو کا شوہر اکثر بیمار رہتا تھا اور کھانے کا سامان چڑیا ہی ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو اور اس گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے۔ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو یہ سب کام میں خود کرتا۔ آپ ایسا مت سوچا کریں، میاں اور بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ جب ایک میں کوئی نقص آتا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ میں جب محنت کر کے گھر آتی ہوں تو آپ کو اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی میری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح چڑیا مانو اپنی بیٹی کو ناشتہ کروا رہی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر پاس بیٹھا اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے ایک بہت ڈراؤنا خواب بھی دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تم کسی مشکل میں ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن تم مجھے نہیں ملتی۔ آپ سارا دن ایسا ہی سوچتے ہو، جو سوچتے ہو وہی خواب میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو ناشتہ کروائیں، میرے باقی ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم کھانا ڈھونڈنے ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ یہ کہہ کر چڑیا کھانا لینے چلی جاتی ہے۔ چڑیا کے ساتھ کبوتر اور دوسری چڑیا بھی ہوتی ہے۔ وہ سب اڑتے ہوئے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کبوتر اور دوسری چڑیا ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور مانو چڑیا ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ چیل کے علاقے میں پہنچ جاتی ہے۔ مانو چڑیا پر چیل حملہ کر دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ مانو چڑیا کی موت کی خبر جب اس کے شوہر کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سلا دیتا ہے اور خود ساری رات روتا رہتا ہے۔ اگلے دن شوہر بیمار ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے کھانا ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کو ہر حال میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا لانا تھا۔ وہ اڑتے اڑتے تھک کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی کبوتر اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم بیماری کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی بیٹی کے لیے دانہ لینے جا رہا ہوں۔ لیکن تم تو بیمار ہو، تم دانہ کیسے لاؤ گی؟ ایسے تو تم اور بیمار ہو جاؤ گی۔ پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک چڑیا کو جانتا ہوں، اس کا بھی ایک بچہ ہے اور اس کا شوہر مر چکا ہے۔ تم ایسا کرو، اس سے شادی کر لو، وہ دانہ لے آیا کرے گی۔ تم گھر میں رہ کر اس کے اور اپنے بچے کا خیال رکھ لینا، ایسے تمہیں بیماری میں کم کام کرنا پڑے گا۔ وہ کبوتر کی بات مان لیتا ہے اور اس چڑیا سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کے بعد وہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شوہر گھر میں رہ کر بچوں کا خیال رکھتا ہے اور بیوی دوسرے پرندوں کے ساتھ دانہ لاتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن شوہر بھی مر جاتا ہے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد مانو چڑیا کی بیٹی کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں آنکھیں پھیر لیتی ہے، اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور گھر کا سارا کام اور دانہ لانا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ سوتیلی ماں اپنے بچے کے ساتھ سارا دن گھر میں آرام کرتی ہے۔ ایک دفعہ مانو کی تلاش میں جا رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک درخت پر ایک بوڑھی چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے آنٹی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میرا بیٹا دانہ لینے گیا تھا تو مجھے گھر میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں باہر تازہ ہوا میں آ گئی اور گھر سے دور نکل آئی۔ اب میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے گھر نہیں جایا جا رہا۔ آنٹی، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر وہ بوڑھی چڑیا کو گھر تک چھوڑنے جاتی ہے۔ راستے میں باتیں کرتے بوڑھی چڑیا کو مانو چڑیا کی بیٹی بہت پسند آتی ہے۔ اگلے دن بوڑھی چڑیا کبوتر کو بلا کر مانو کی بیٹی کا ذکر کرتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے کبوتر کے ہاتھ اس کی سوتیلی ماں کے پاس پیغام بھیجتی ہے۔
सौतेली माँ बहुत सारे अनाज के बदले अपनी बेटी की शादी बूढ़ी चिड़िया के बेटे से कर देती है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया का घर फिर से आबाद हो जाता है। वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है, मानो चिड़िया की बेटी भी अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम से आज़ाद हो जाती है।